اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آپ تمام دیکھنے اور سننے والے ہمارے پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں کا ہم اپنے اس پیارے سے یوٹیوب چینل قادری مسلم پہ خوش آمدید کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے، اور ہماری اللہ پاک سے دعا بھی ہے کہ وہ آپ تمام حضرات کو ہمیشہ خیر سے رکھے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے لوگوں کے بارے میں بتانے والے ہیں کہ جن کے لیے رمضان کے روزے معاف ہیں، یعنی کہ اگر وہ لوگ رمضان کے روزے نہ رکھیں تو ان کو کوئی بھی گناہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے پیارے دوستو، آج کا یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ خاص ہونے والا ہے۔ آج میں آپ کو 9 ایسے لوگوں کے بارے میں بتانے والا ہوں کہ جن کو رمضان میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ ان 9 لوگوں کے بارے میں جاننے کے لیے آپ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل قادری مسلم پر نئے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ہم روزانہ ایسی ہی مزید معلوماتی ویڈیوز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کریں۔ پیارے دوستو، رمضان المبارک کا عظیم مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے ایک بہت ہی بڑی نعمت ہے، بہت ہی خوبصورت سا تحفہ ہے۔ پیارے دوستو، آپ یہ بات جان لیں کہ ہر بالغ مرد و عورت کے جو اپنے ہوش و حواس میں ہوں، تو ایسے تمام لوگوں پر رمضان کے روزے فرض ہیں۔ ان کو روزہ رکھنا ضروری ہے، ورنہ ان پر گناہ ہوگا، انہیں گناہ ہوگا۔ اگر کوئی رمضان کے روزوں کی فضیلت کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہے۔ اور پیارے دوستو، جان بوجھ کر رمضان کے روزے چھوڑنے والا بہت بڑا گناہگار ہے، کیونکہ روزہ رکھنا اسلام کے 5 بنیادی کاموں میں سے ہے۔ تو پیارے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ 9 ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن کو رمضان میں روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے؟ اگر یہ لوگ رمضان کے روزے نہ رکھیں تو ان کے نامہ اعمال میں کوئی بھی گناہ نہ لکھا جائے گا۔ یہ لوگ چاہیں تو رمضان کے مہینے میں روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ نمبر 1، بیمار شخص۔ پیارے دوستو، سب سے پہلے جو ہے وہ ہے بیمار شخص۔ اگر کوئی شخص بیمار ہے، کوئی انسان ہے کہ جس کو کوئی پریشانی ہے، کوئی بیماری ہے، اگر کوئی بھی شخص سخت بیمار ہے تو اس کو رمضان میں روزے نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ اگر بیمار آدمی رمضان کے روزے نہ رکھتا ہو تو اس کو کوئی بھی گناہ نہ ہوگا۔ تو پیارے دوستو، اب یہاں پر یہ بات آتی ہے کہ ایسا کون سا شخص ہے، ایسی کون سی بیماری ہے کہ جس میں رمضان کے روزے نہ رکھنے کی اجازت ہے؟ تو پیارے دوستو، ہم آپ کو بتا دیں کہ یہاں پر ان لوگوں کی بات نہیں ہو رہی کہ جو نارمل بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ مثلاً اگر کسی کو سردی و زکام ہو گیا، ہلکا بخار ہو گیا، جسم میں کہیں درد ہونے لگا اور اس نے اس کے چلتے روزہ چھوڑ دیا، تو ایسا کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے، بالکل بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو روزہ رکھنا بڑا ضروری ہے۔ پیارے دوستو، یہاں پر بیماریوں سے مراد کہ جن بیماریوں میں روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے، یہ وہ بیماریاں ہیں کہ جن کے ہونے سے جان جانے کا خطرہ ہوتا ہے، وہ بیماریاں کہ جو بڑی خطرناک ہوتی ہیں۔ پیارے دوستو، اب آپ یہ سوچیں گے کہ کون سی ایسی بیماری ہوتی ہے کہ جس میں جان جانے کا خطرہ ہوتا ہے؟ پیارے دوستو، ہم آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ کو اس بات کا پتہ کرنا ہے تو اگر آپ سے کوئی ماہر ڈاکٹر یہ بات بولتا ہے کہ اگر آپ بھوکے پیاسے رہے تو آپ کی جان جانے کا خطرہ ہے، اگر آپ نے روزہ وغیرہ رکھا تو آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، یا اگر پھر ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ اگر آپ نے رمضان کے روزے رکھے تو آپ کی بیماری، آپ کی یہ تکلیف، پریشانی اور بھی بڑھ سکتی ہے، تو پیارے دوستو، ایسی حالت میں رمضان کے روزے نہ رکھنے کی اجازت ہے اور روزہ چھوڑنا جائز ہے۔ یعنی کہ پیارے دوستو، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ چھوٹی موٹی بیماریوں کے چلتے ہمیں ہرگز روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ بیماریوں سے مراد وہی بیماریاں کہ جو بہت خطرناک ہوتی ہیں اور جن بیماریوں میں انسان بھوکا نہیں رہ سکتا۔ پیارے دوستو، اب آپ یہ بات جان لیں کہ اگر کسی شخص نے جان بوجھ کر چھوٹی موٹی بیماریوں کے چلتے اپنے روزے چھوڑ دیے ہوں تو بعد میں چل کر اسے یہ روزے رکھنے پڑیں گے کہ جو روزے چھوڑ چکے ہیں۔ ان قضا روزوں کو اسے بعد میں رکھنا پڑے گا کہ جس کو اس نے اپنی بیماری کی وجہ سے چھوڑا تھا۔ پیارے دوستو، نمبر 2 پر ہے ایسی عورت کی جو حاملہ ہو، یعنی کہ پریگننٹ ہو۔ پیارے دوستو، جو عورت بھی پریگننٹ ہو کہ جس کے پیٹ میں بچہ ہو،
اگر روزہ رکھنے کی حالت میں ایسی عورت کو جان جانے کا خطرہ ہو یا پھر اس کے بچے کو کوئی خطرہ ہو تو اس کو روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے، اس کے لیے روزہ نہ رکھنا بھی جائز ہے۔ ایسی عورت بھی رمضان کے مہینے میں چاہے تو روزہ چھوڑ سکتی ہے، اس کے لیے کوئی بھی گناہ نہیں ہے اور اس کے نامہ اعمال میں کوئی بھی گناہ نہ لکھا جائے گا۔ لیکن پیارے دوستو، اس کے ساتھ ہی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایسی عورت بعد میں اپنے یہ روزے رکھ لے کہ جس کو اس نے اپنی پریگننسی کے دوران چھوڑا تھا۔ ان روزوں کی ادائیگی کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ جب وہ صحت مند ہو جائے، تندرست ہو جائے تو وہ ان روزوں کی ادائیگی کر لے۔ پیارے دوستو، اگر کوئی ایسی عورت ہے کہ اس کو ڈاکٹر کہہ دے کہ روزہ رکھنے سے نہ اسے کوئی دقت ہوگا نہ اس کے بچے کو کوئی پریشانی ہوگی، تو ایسی عورت کے لیے بھی روزہ رکھنا بہت ضروری ہے۔ نمبر 3، دودھ پلانے والی عورت۔ پیارے دوستو، ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ دودھ پلانے والی عورتیں پہلے کے دور میں رہا کرتی تھیں۔ پہلے کے دور میں عورتیں پیسوں کے لیے اپنے کسی کے بچے کو اپنے ساتھ لے جایا کرتی تھیں اور 2 سے 2.5 سالوں تک دوسرے کے بچوں کو اپنا دودھ پلایا کرتی تھیں، دودھ پلانے کا ٹھیکہ لے کے رکھتی تھیں۔ تو پیارے دوستو، ایسی عورتوں کے لیے بھی رمضان کے روزے معاف تھے، مگر یہ سلسلہ ہم دیکھیں تو آج کے دور میں نہیں رہا۔ اس لیے پیارے دوستو، ہم آپ کو بتا دیں کہ اگر کوئی ایسی عورت ہے کہ جو اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے اور اسے ڈاکٹر وغیرہ یہ کہہ دیں کہ اگر اس نے روزہ رکھا تو اس کے بچے کو نقصان ہو سکتا ہے، تو پیارے دوستو، ایسی عورت بھی رمضان کے مہینے میں روزہ چھوڑ سکتی ہے اور انہیں کوئی بھی گناہ نہ ہوگا۔ لیکن انہیں چاہیے کہ بعد میں یہ اپنے روزوں کی ادائیگی کر لیں، جتنے بھی روزے ان سے چھوٹے ہیں وہ ان کی ادائیگی کر لیں، ان کی قضا کر لیں۔ نمبر 4 پر پیارے دوستو، ایسا شخص ہے کہ جو اپنے بوڑھاپے کی حالت میں پہنچ چکا ہو، جو بزرگ ہو چکا ہو کہ جس کے جسم میں بہت کمزوری رہتی ہو۔ پیارے دوستو، اگر کوئی شخص اتنا بوڑھا ہو گیا ہے کہ وہ اپنے بوڑھاپے کی وجہ سے صحیح سے اٹھ بھی نہیں سکتا، ٹھیک سے چل نہیں سکتا اور ٹھیک سے کہیں آ جا بھی نہیں سکتا، تو پیارے دوستو، اگر کوئی شخص بوڑھاپے کی وجہ سے بہت کمزور ہو چکا ہے تو ایسے شخص کے لیے بھی رمضان کے روزے معاف ہیں۔ اگر ایسے شخص میں بالکل بھی طاقت نہ بچی ہو روزہ رکھنے کی، اس میں طاقت نہیں ہو، تو ایسا شخص اگر روزہ نہیں رکھے گا تو اس کے نامہ اعمال میں بھی کسی طرح کا کوئی گناہ نہ ہوگا۔ لیکن پیارے دوستو، ایسے شخص کے لیے، ایسے بزرگ شخص کے لیے فدیہ ادا کرنا ضروری ہے، یعنی کہ اسے چاہیے کہ ہر روزے کے بدلے وہ ایک مسکین کو 2 وقت بھر پیٹ کھانا کھلا دے۔ نمبر 5، حیض نفاس والی عورت۔ پیارے دوستو، اس کے بارے میں تو آپ اچھے طریقے سے جانتے ہوں گے۔ یہ عورتوں کے خاص ایام ہوتے ہیں کہ جو ہر مہینے میں آتے ہیں، اور نفاس اسے کہتے ہیں کہ جو بچہ جننے کے بعد خون نکلتا ہے۔ ایسی عورتوں کے لیے بھی رمضان کے روزے نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ ان کو اس بات کی چھوٹ ہے کہ وہ رمضان کے روزے نہ رکھیں، یعنی کہ پیارے دوستو، ان عورتوں کا بھی روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ پیارے دوستو، یہاں پر ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس سے پہلے میں نے جو بھی لوگ آپ کو بتائے ہیں، اگر وہ لوگ روزہ رکھ لیتے ہیں تو ان کا روزہ ہو جائے گا، لیکن حیض نفاس والی عورتیں ایسی ہیں کہ جو کبھی بھی روزہ نہیں رکھ سکتی، یعنی کہ پیارے دوستو، ان خاص ایاموں میں ان کا روزہ رکھنا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ اگر یہ عورتیں اس حالت میں روزہ رکھیں گی تو ان کو سخت گناہ ہوگا اور ان کا روزہ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن ایسی عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ جب ان کے خاص ایام ختم ہو جائیں تو یہ اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کی ادائیگی کر لیں۔ نمبر 6، پاگل یا دیوانہ آدمی۔ پیارے دوستو، ایسا کوئی شخص کہ جو پاگل ہو گیا ہو، کہ جس کا دماغ ٹھیک نہ ہو، جو اپنے ہوش و حواس میں نہ ہو، جو اپنے آپے سے باہر ہو گیا ہو، بہکی باتیں کرتا ہو، اچانک بے ہوش ہو جاتا ہو، کسی چیز کا ہوش اسے نہ رہتا ہو، تو ایسے شخص کے لیے بھی رمضان کے روزے معاف ہیں۔ یعنی کہ ایسا پاگل آدمی اگر روزہ نہیں رکھتا تو اس کو کوئی بھی گناہ نہ ہوگا۔ لیکن ایسے شخص کو بھی چاہیے کہ جب بعد میں اس کی حالت ٹھیک ہو جائے، اس کا دماغ صحیح ہو جائے، تو اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کی ادائیگی کر لے۔ نمبر 7 پر پیارے دوستو، ایسا شخص ہے کہ جو مسافر ہو، یعنی کہ اگر کوئی شخص سفر کی حالت میں ہو، کہیں سفر کر رہا ہو، تو وہ بھی اس حالت میں روزے نہ رکھے، اس کو بھی روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے اور اس کو کوئی بھی گناہ نہ ہوگا۔
یعنی کہ مسافر کے لیے بھی پیارے دوستو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ اب یہاں پر پیارے دوستو یہ بات آتی ہے کہ کیسا سفر، تو ہم آپ کو بتا دیں کہ 92 کلومیٹر سے زیادہ کا سفر، اور وہ کم سے کم 15 دن کی نیت کر کے گھر سے نکلا ہو۔ تو پیارے دوستو ایسا سفر کرنے والے شخص کے لیے، ایسے مسافر کے لیے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ لیکن پیارے دوستو ایسے شخص کے لیے بھی ضروری ہے کہ جب اس کا سفر مکمل ہو جائے تو اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کی بعد میں ادائیگی کر لے۔ پیارے دوستو اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو کہہ دے کہ میرا سفر بڑی آسانی کا ہے، میرا سفر بہت بہترین ہے، مجھے کوئی دقت نہیں آنے والی، میں روزے رکھوں گا، تو ایسے شخص کے لیے بھی روزہ رکھنا جائز ہے۔ وہ چاہے تو روزہ رکھ سکتا ہے، اور بہتر بھی یہی ہے پیارے دوستو کہ اگر روزہ آرام کا ہو تو ہم روزہ رکھیں، بلکہ چھوڑیں نہ۔ بہتر یہی ہے کہ ہمیں روزہ رکھ لینا چاہیے، لیکن اگر ہم نہیں رکھتے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، اس سے کوئی بھی گناہ نہیں ہوگا۔ نمبر 8، جس کی جان جانے کا خطرہ ہو۔ یعنی کہ پیارے دوستو اگر کسی شخص کے پاس کوئی آ کر یہ بولنے لگے، تلوار کی دم پر یہ بولنے لگے کہ اگر تم نے روزہ رکھا تو میں تمہاری جان لے لوں گا، یا پھر میں تمہیں مار دوں گا، تو پیارے دوستو اس طرح سے اگر کسی پر جان کا خطرہ آ جائے تو ایسی صورت میں انسان کو روزہ چھوڑ دینا چاہیے۔ یعنی کہ پیارے دوستو اگر ایسی صورت پیدا ہو جائے تو ایسی صورت میں روزہ نہ رکھنا جائز ہے، لیکن ایسے شخص کے لیے بھی ضروری ہے کہ جو اس کے روزے ان وجہوں سے چھوٹ رہے ہیں، بعد میں وہ ان روزوں کو رکھ لے۔ نمبر 9، نابالغ بچہ۔ پیارے دوستو ظاہر ہے آپ کو اس بات کا علم ہوگا کہ روزہ ہر اس شخص پر فرض ہے کہ جو بالغ ہے، اپنے ہوش و حواس میں ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے پیارے دوستو کہ روزہ نابالغ بچوں پر فرض نہیں ہے۔ نابالغ بچہ اگر روزہ نہ رکھے تو اس کو کوئی گناہ نہ ہوگا، یعنی کہ اس کو روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے، لیکن ماں باپ کو چاہیے کہ بچوں کو روزہ رکھنے کی عادت لگائیں تاکہ ان کے اندر بھی روزہ رکھنے کی شوق و ذوق پیدا ہو، اور انہیں اس کی اہمیت کے بارے میں بھی بتایا کریں۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ کو بتا دوں کہ اگر کوئی بچہ 10 سال کی عمر تک پہنچ جائے اور اگر اس میں روزہ رکھنے کی ہمت ہو تو اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھنا بھی شروع کر دے۔ تو پیارے دوستو یہ تھے وہ 9 لوگ کہ جن کے لیے روزہ نہ رکھنا بھی جائز ہے اور ان کو کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا۔ امید کرتے ہیں آپ کو تمام باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی اور آپ کو ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ایک لائک کریں اور ثواب کی نیت سے اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کر دیں تاکہ باقی لوگوں کو بھی اس بات کا علم ہو سکے۔ ملتے ہیں آپ سے کسی ایسی ہی پیاری سی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔